شخصیت کے لیے یہاں جمع ہوئے، جنہوں نے اپنی جان جیسی متاع عزیز حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، حضور کی ناموس پہ قربان کی۔ ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا، آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے ابھی برف پہاڑوں پہ جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، ایک تیری کمی ہے۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ کمی ہے تو بس اس چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ اللہ صاحب کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ان کی قربانی قبول فرمائے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے چند نصیحت و موضوع باتیں سماعت کریں۔ عزیزم ذرا لاؤڈ اسپیکر بالکل سادہ کر دیں، ایکو ڈری بیس بند کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو تو اس بات پہ ناراض ہو جائے گا کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، اور پھر ضد میں آ کے اباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، کبھی آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، کبھی روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اگر کسی کو اچھا ہمسایہ مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامری مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ تو بات اس خاتون کی ہے جس کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے ہیں، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار دوست اچھے اخلاق ہیں، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا
کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے, مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈھول دیاں, کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں, لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا, دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا. میٹھی میٹھی باتیں من میں اتری, ایمان نصیب ہوا. جانے لگے تو عرض کیا آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے. بھائی جان جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو, روزے رکھا کرو, موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو, مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو. جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا, فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا, اس کو اخلاق سکھائے. اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. ناراض نہ ہوئیے گا بھائی, ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں. جب پہلی دفعہ گالی دی تو سر پکڑ کے نہیں بیٹھے کہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ کہ اس کی زبان پہ گالی آئی. سنجیدہ ہو جانا چاہیے تھا, رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا, بلکہ ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جب افراد خانہ رات جمع ہوتے ہیں تو باقاعدہ اس کی آواز کم کریں, باقاعدہ اس بچے کو چھیڑا جاتا ہے, اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ جو صبح گالی مجھے دی دادا ابو کو سناؤ, پاپا کو سناؤ. یہ کچھ سنانے والی بات تو نہیں تھی, بلکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے گھر سے گالی نکالتے, اپنی زندگی سے گالی نکالتے, لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی. اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم اس گالی کو اپنی بہو کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ اس نے تعویذ ڈالے ہیں. یار اس بیچاری کا کیا قصور, وہ تو 2 مہینے ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے, 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے, گالی کا ماحول تو آپ خود فراہم کر رہے ہو, اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں نا, جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے, آپ نے گالی لکھی تو گالی بولے گا نا. گھر کا ماحول ہے نا گالی والا. اگر گھر کا ماحول قرآن والا ہو, حدیث والا ہو, محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہو تو اس کے بھی نتائج آتے ہیں. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے. آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسے میں بھیجا, استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین, ازبر تھا. سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ازبر تھا. 14 پارے سنا دیے. استاد بڑے متاثر ہوئے, بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے, ہجے اچھے منزل خوب. تو عرض کیا استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوئے تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت آئی کہاں سے؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے, ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا, کسی نے انجینئر کہا, اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. یہاں جھٹکا لگا کہ بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے, لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. یہاں 2 لمحوں کے لیے رکیے گا, اور میرا لہجہ تھوڑا سا تلخ ہوگا, قبول بھی ضرور کیجئے گا. اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر, کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی, کڑوی کشیلی لیکن قبول کیجئے گا. انتہائی معذرت سے کہوں گا, کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا؟ ہم 8 گھنٹے مزدوری کرتے, 2 گھنٹے نیند سے پہلے ہمارے پاس ہوتے جو گھر میں ہم نیند سے پہلے گزارتے ہیں. ہم تو موبائل کی نہیں جان چھوڑتے. میرا کہنا بھائی ٹیچر جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق لے کے کلاس میں آتا ہے, یہ باپ کا بھی کام تھا, یہ ماں کا بھی کام تھا. موبائل کو سرانے کے نیچے دباؤ, اس کو گولی مارو اور 2 گھنٹے اپنے بچوں میں گزارو. اسلام آباد سے کراچی تک جو بکواسات کی, صحابہ پہ تبرہ بولا, کیا آپ کو نہیں پتا؟ گلی گلی صحابہ کے دشمن ہے. سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئیں. یہ عقائد آپ لوگوں کے سامنے نہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ معاذ اللہ سب جہنمی ہیں, مفاد پرست تھے, حق غصب کیا گیا. کیا آپ نے نہیں سنے ان لوگوں کے؟ اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی ہوتی
اگر روزانہ کی بنیاد پہ والد چٹائی بچھا کے خود کتاب کھول کے کہتا آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں، امیر حمزہ کی باتیں کریں، اور بھائی اگر آپ سکھاتے اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار تو کوئی نلائق کوئی بدبخت بکواس کرتا تو گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں بچپن میں سکھا گئی ہے، ابو بکر وہ ہیں، رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی ہوتی گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں بچپن میں سکھا گئی ہے۔ رسول اللہ فرماتے جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ تو یہ ہم نے سکھانا تھا۔ ہمارے بچے بولتے ہیں تو کیا سیکھتے ہیں؟ انتہائی معذرت سے گالیاں، اور اس پہ باقاعدہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جب بڑے ہو کر گالی دیتے ہیں تو پھر کھاتے کسی اور کے ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے کسی کو گالی، حضور فرماتے ہیں کہ مرغے کو بھی گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اور بھائی جس کو مصلی پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا کرو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ پہلے تحقیق کرو وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل ہیں کہ نہیں ہے، نہیں ہے تو نہ کھڑا کرو، جس کو مصلی دو اس کو عزت بھی دو۔ تو پہلی نصیحت فرمائے کسی کو گالی نہ دینا۔ آج کس بزم میں میں اور آپ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ دوسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیں ہم روزانہ کی بنیاد پہ ہم گھر سے نکلتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہم بازار آتے ہیں، کاروبار کے لیے نکلتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں۔ میرا کہنا ہے بھائی ہم 2 لمحوں کے لیے وہاں رک کر کے اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، اس خیال سے کہ میرے بعد کوئی میرا آنے والا مومن بھائی اس راستے میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔ تقاضا تھا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کرتے، لیکن ہم بے نیازی سے گزر جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات بھی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اجر کی ہوئے گا، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے، میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرمائی۔ نیکی کو حقیر نہ جانو۔ ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیں، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہ بتائیں، کوئی بہاول نگر سے، کوئی چیچا وطنی سے، کوئی ملتان سے 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے اور اس کو نظر انداز کیا جائے، اس لیے کہ اس کی جیب میں کچھ نہیں، دینے کے لیے کچھ نہیں، اس کو یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا جائے۔ اور ایک کلف لگے کپڑوں میں آئے، آگے پیچھے خدام، سیدھا اندر، اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بیچتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ بتائیے گا جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اگر یہ ہمارا رویے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور یہ میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ اور ایک اور جملہ واصف علی واصف کا لیجئے گا، آپ فرماتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے، ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے ہو، وہ شرف پور کا بڑا آدمی ہے۔ بھائی دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، جس کو غربت کی لکیر پہ کھڑا کیا، جس کو معیشت کے آسمان پہ کھڑا کیا، یہ اس کے لیے بھی امتحان اور اس کے لیے بھی امتحان ہے۔ دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا۔ میاں صاحب تو تنقید کرتے ایک جگہ پہ کہ بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سے آنے، دولت سے بڑا نہیں، انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ ہمارے دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں نا اوقات اچ رکھ، او بھائی اوقات کس چیز کا نام؟ دولت کو معیار بنایا؟ یہ معیار ہم نے مقرر کیے ہیں، دولت سے نہیں، رویوں سے۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، بڑا اچھا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی،
مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹھ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا درد سوگات بن گئی۔ اور بھائی جان مٹ جانے سے ہی عزت ملتی ہے۔ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، باہر ایک جھاڑو دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا بیٹا کھانا کھا لو، نظر اٹھائی کانوں کا دھوکہ لگا، غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ پھر آواز آئی کہ پتر کھانا کھا لے، ششدر ہو کے کہتا ہے حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں آپ کو کہہ رہا ہوں کھانا کھا لو۔ اچھا اس نے جھاڑو وہاں رکھا، ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا ہو، دوڑ لگا دی، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے، وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجیے۔ اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، کوئی دلائل نہیں، 2 میٹھے بول ہیں، اور بھائی ایمان نصیب ہو رہا ہے۔ تو جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سریرا کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے۔ ایک جانب کیا دیکھا گیا، ایک بچہ ہے، اس کے تن پہ پیرہن پھٹا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور گزرے کے قدم رکے، حضور فرماتے بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ پہچان نہ سکا، عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ سنیے گا، میرے آقا فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی تیرے چچا لگے، حسن حسین تیرے بھائی لگے؟ وہ بچہ کہتا اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، اس کو کھانا دیا، اس کو لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سرے راہ جب کھلا میدان آیا نا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا کھانا ملا، میں ننگا تھا لباس ملا، میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا اور حسن و حسین بھائی ملے۔ وہ کہتا ہے اب بھی میں رو، یہ اخلاق ہے، یہ دین ہے۔ امام رازی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں، والد دنیا سے چلا گیا، ماں کے تن پہ جو قمیض تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی تھی، ماں سے کہتا ہے ماں اجازت دو چچا سے قمیض لے آؤں۔ ماں نے کہا بیٹا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، دھکے ملیں گے قمیض نہیں ملے گی۔ بچپنے کی معصومیت محبت میں تھوڑا سا ماں سے الجھ بیٹھا، ماں نے رخصت دے دی اور ماں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس نے جا کر کے دستک دی، اندر سے چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے، ان سے باتیں کرنے لگا۔ کیا کہا ہوگا؟ چلو باہر گھومنے پھرنے، کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا۔ وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے، اور یار غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا، وہ تو عید والے دن بھی آلو چھولے لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، پاپڑ بیچ رہا ہوتا ہے، غبارے بیچ رہا ہوتا ہے۔ یہی کہا ہوگا تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے، سوالی بن کے ہوں مجھے ایک قمیض دے دو۔ یہ آپس میں بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں چچا آ گیا۔ کیا بھتیجے کو دیکھ کر کے بچھڑا بھائی یاد آیا؟ آنکھیں نمناک ہوئی، دل میں کوئی گداز اترا، شفقت کے بازو پھیلے؟ نہیں بھائی، اس نے عرب کی روایت نہیں توڑی، اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا، یتیم کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ آبگینہ دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آقا فرماتے جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش بھی کام ہوتا ہے۔ وہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹا، سر راہ حضور کے ایک غلام سے ملاقات ہوئی، کہا پتر تینوں کنے روایا؟ اس نے کہا مجھے عرب کی تلخ ہواؤں میں رلا دیا، یتیم ہوں چچا سے پھینٹی کھا کے آیا۔ کہا بیٹے گھبرا نہیں، وہ آ گیا ہے اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے، جو بے سہاروں کا وہ سہارا دیتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے، جاؤ بیٹو جو مانگو گے وہ، نہیں نعرہ نہیں لگانا، آپ دھیان سے سنیے گا۔ تو کہا جو مانگو گے وہ عطا کریں گے۔ گھر آیا، ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا، کہا ماں تو سچ کہتی ہے، عرب کا معاشرہ بے رحم ہے، لیکن سنا ہے ماں اس شہر مکہ میں ایک شخصیت سائل کو جھڑکتی نہیں، جو مانگو عطا کر دے۔ کہا کون ہے وہ؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے۔ ماں چونک سی گئی، کہا نہیں جانے دوں گی۔ کہا کیوں ماں؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے دے دیں گے، ٹھیک نہیں تو لوٹ آؤں گا۔ سنیے گا بھائی، یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سائل آپ کے دروازوں پر بھی آتے ہیں، ہمارے دروازوں پر بھی آتے ہیں،
مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہمیں کہا جاتا. سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، مولانا صاحب، بچوں کو دعائیں، کاروبار کے لیے دعائیں، پھر مٹھی آٹا یا 2 آنے ملتے ہیں. تقاضا تھا اس بچے پہ، یتیمی کا داغ دکھاتا، اپنوں کے رویے بتاتا، سر راہ ملنے والے آپ کے غلام کا تذکرہ چھیڑتا. سنا ہے رحیم بھی ہو، کریم بھی ہو، جو مانگو عطا کرتے ہو. اور یار اتنا تو کہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ آگے کہتا ہے میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا، میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں. میری ماں کے تن پہ جو قمیض ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے. آقا ناراض نہیں ہوتے، قمیض کے بٹن کھولتے ہیں، اتارتے ہیں، اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں. اور یوں بازو پھیلا کے فرمایا آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤں. جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو، بلا امتیاز ملا کرو دوستو. یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کمی ہے، یہ چودھری ہے. اگر آپ بلا امتیاز ایک دوسرے کو مسکرا کے ملنا شروع کر دو، آپ کو ایسا لگے گا کہ پورا شرق پور ہی مسکرا رہا ہے. ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، کسی کو شرمندہ نہ کرنا. اور ہم تو قدم قدم پہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. فرمایا جابر بن سلیم کسی کو شرمندہ نہ کرنا. مجھے برسر بازار ایک ہجوم نظر آیا اور اس ہجوم میں میں بھی ٹھہر گیا. ایک شخص کو دوسرا بار بار رسوا کر رہا ہے اور چیخ چیخ کے اس کو رسوا کر رہا ہے. اسے دیکھ کے وہاں مجمع سا لگ گیا. میں بھی ٹھہر گیا. میں نے پوچھا ہوا کیا؟ اس نے کہا اس نے قرض دینا ہے، واپس نہیں، پیسے نہیں واپس کرنا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے. لیکن یار ایسے زاویے میں اس سے بات کرو کہ اس کی عزت نفس کا ہی خیال کر لو یار. اگر اسے نہیں تو تم ہی کر لو. لیکن میرا خیال تھا رقم بڑی ہوگی اس لیے ذلیل ہو رہا ہے. میں نے کہا کتنے پیسے لینے ہیں؟ وہ کہتا 150 روپے. میں نے کہا یار 150 روپے کے پیچھے اللہ کے بندے کو اتنے لوگوں میں رسوا کر رہا ہے. یہ تو ہمارا حال ہے. ہم نے بازار میں رسوائی دیکھی. ہم مسجد میں آئے، انتہائی معذرت سے کہوں گا، ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آتا ہے. یار فطرت میں گناہ ہے، گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، توبہ کا در بند نہیں ہوا، بندہ ہاتھ جوڑ کے کہے نا یا اللہ آج تو بعد گناہ نہیں کراں گا. میرے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دیتا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اور جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر قلم پھیر دیتا ہے. ایک گناہ چھوڑ کے آئے نا، گناہ گار کے لیے امتحان ایک نہیں 2 ہوتے ہیں. ایک تو ماضی کی تلخیاں ہوتی ہیں، وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو پرانا دوست مل جائے اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتا ہے. اور راتیں بھول گئے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے، شراب خانوں میں گزارتے تھے. آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے، وہ دکھا ہوا دل لے کے مسجد میں آتا ہے. زبانیں شائستہ ہوں گی، رویے معتدل ہوں گے، میں جاؤں گا عزت کی جا پہ کھڑا کریں گے. انتہائی معذرت سے جب وہ مسجد میں آیا تو حال مسجد میں بھی بڑا عجیب ملا. ہمارے رویے کیا نکلے؟ ہم نے کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی اور تینوں مسجد کنے راہ دکھایا. چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا. جوتے چرانے آئے ہو؟ وہ بھی بیچارہ کہتا ہے اب جاؤں تو کہاں جاؤں، نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں. اور بھائی ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا. مسجدوں کی حالتیں آپ لوگوں کے بھی سامنے ہیں. 1.5 کنال میں مسجد ہوتی ہے، 15 بندے نہیں ملتے، 1.5 صف نہیں بنتی. بھائی اتنی بڑی بڑی مسجدیں. میں شکرگڑھ بالکل باؤنڈری پہ ایک جگہ حاضر ہوا، نماز کا وقت تھا، اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا. اقبال جب اندلس کے کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں اجڑا دیکھا تو اقبال پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے. کل تلک جس ساقی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساقی سہی مگر پلائے گا کسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکہ تباہی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ویران اللہ کے گھر. یار ایک بندہ ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا، جگہ دینی چاہیے تھی. وہ بھائی اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے، اس کی آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں، اس کے کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں، اس کے لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں. ہمیں تو جگہ دینی چاہیے تھا، لیکن ہم نے بھی ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا. اور یہ رویے ہم نے، یہ تو مسجد کے ہیں، بازار کے ہیں، کبھی گھروں کے رویے دیکھے ہیں. اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے کیمبرج یونیورسٹی کی ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے کیا اوقات ہے یار اس کی، تو تیور دیکھنے والے ہوتے، گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے وہ استعمال کر. اور اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں بلاؤ ادھر پچھلیاں نو. بوڑھے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں،
یہ सिखा के भेजा है, कोई बहस नहीं, कोई उलझाओ नहीं, कोई दलाइल नहीं। माँ चादर उतारती है, बूढ़ा बात पगड़ी रख देता है, माफ कर दो जी, शर्म भी नहीं होती, फिर भी रौनक भरे लहजे होते हैं। ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो उसको अपने घर में रखना। यहां रुसवा हुए, फिर कमरे में जाके तीये भी हाथ जोड़े, ओ बेटा सुर्ख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। हसरत भरी निगाहों से बेटी देख के बाप से सवाल करती है, माँ से पूछती है, मैं घर की रौनक थी, मैं जिगर का टुकड़ा था, 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते, रहने के लिए एक चारपाई लिबास नहीं दे, एक बिस्तर नहीं मिल सकता। वो कान पकड़ के समझाती है, वो पगली तेरी 2 बहनें घर में बैठी हैं, अगर तू तलाक लेके आ गई तो तेरी बहनों का क्या बनेगा? फिर दुख भी सहती है, मारे भी खाती है, ताने भी सहती है, लेकिन घर वालों को नहीं बताती। कभी कोई जख्म ससुराल से मिले ना तो वो पूछ ले तो बहाना बना के कहते सीढ़ियों से गिरी हूं, और दुख सह सह की कब्रों में चली जाती हैं। और कुछ बेटियां दुख भी सहती, साथ ताने भी सहती हैं। वो ताने क्या होते हैं? खुदा न करे इस मजमे में वो शख्स हो जिसकी निशानदेही मैं करने लगा हूं। कुछ बेटियां ऐसी होती जिनके बाप शराबी होते हैं, कुछ बहनें ऐसी होती हैं उनके भाई शराबी होते हैं, और फिर सारी जिंदगी शराबी की बेटी शराबी की बहन कहलाती है। मैं हाथ जोड़ूंगा, खुदा ना करे इस मजमे में कोई भाई कोई बेटा शराबी हो, भाई अपनी बहन और बाप बेटी की हालत पे रहम करो। वो तो पहले ही बड़ी दुखी है, लेकिन हमारे रवैयों की वजह से उसे ससुराल में भी दुख मिलते हैं। और कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जिनके यहां औलाद नहीं होती। औलाद कौन देता है दोस्त, बताइएगा? अल्लाह देता है ना। अगर किसी के यहाँ औलाद ना हो तो हमने बे औलाद औरतों का हशर ससुराल में देखा है, जानवरों से बदतर होता है, इनके नवाले गिने जाते हैं। और हमारे जवान बाज कहते हैं तू मेरी वजह तो रह रही है, वरना कार की तरह तो बड़ा प्रेशर है, वो कहते तू एक और शादी कर। इतनी छोटी बात है, टिश्यू है जिसे यूज किया फेंक दिया, गुड्डी गुड्डे का खेल है यार। ये इम्तिहान हमारी बहन बेटी के साथ भी तो हो सकता है ना। मुझे फैसलाबाद से एक बुढ़िया ने कॉल की, मुझे कहते मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह मेरी बेटी को बेटा दे। मैंने कहा माँ पहले औलाद कोई नहीं, कहती 3 बेटियां हैं, 3 या 4 उन्होंने बताया। मैंने कहा बेटियां तो रहमत होती। मुझे कहती है ये आप कह रहे हो, उन्होंने धमकी दी हुई है अगर बेटा ना हुआ तो इसको अपने घर में रखना। मैं हॉस्पिटल में था, मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे पहली बेटी अता फरमाना। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज़ आई। मैंने माँ जी से कहा अल्लाह खैर फरमाए, देखे माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ। तो मुझे आगे बता दीजिए 4थी बेटी हुई है। ओए हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते यार, हम तकदीर से क्यों उलझते हैं? वो अल्लाह है, बेटियां दे बेटे दे ना दे उसकी मर्जी, उसका क्या कसूर है? और हमने बहुत सारी बेटियों को जो बे औलाद होती हैं, एक तो जानवरों वाला सलूक और दूसरा तलाक लेके बाप के घर में बैठे देखा है, और छोटी छोटी बातों पे रुसवा करके रख देते हैं। एक घर का फैसला था, मैं भी वहां मौजूद था, मैंने बात सुनी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। वो कहते ना कि आटा गुंदी थी हिलदी क्यों हुए, छोटी छोटी बातों पे झगड़े। मैंने कहा माँ जी जान दो ये भी बेटी है। मेरी बात से उन्हें इख्तलाफ हुआ, पाँव से जूता उतार के उसके भाई के मुंह पे मारा। और आवाज़ क्या थी? जुत्ती पूरी आई आई ना आई ना आई तो ला के सर चढ़ी। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा कोई मर्द बात करता तो मैं बहस करता, ये औरत कह रही है, इसके घर में भी तो बेटियां हैं, ये खुद औरत है। मेरे नबी तो औरत को इज्जत देते हैं यार। सैयद आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पानी नोश फरमा रही है, तो हुजूर फरमाते इसमें कुछ बचा लेना। उन्होंने बचा लिया। हुजूर फरमाते अब ये बताएं कि आपने कहाँ होंठ रख के पानी पिया? अर्ज़ की हुजूर मैंने यहाँ होंठ रख के, मेरे मोहम्मद वही लब रख के पानी पीते। हुजूर तो औरत को इज्जत देते, ये पाँव का जूता कह रहे हैं। एक बात याद रखिएगा जवानों, मियाँ बीवी और तीसरा अल्लाह, जब तक ये 3 होते हैं ना घर नहीं बर्बाद होते। हमारी जिंदगी में जब भी चौथा बंदा आया घर बर्बाद हुए। मुझे एक साहिब कहते हैं कि मेरा फैसला मेरे बहनोई करेंगे, हमशीरा करेगी। मैंने कहा बहनोई भी इज्जत की जा पे है और बहनें माँ का रूप होती हैं, उनकी कदरें अपनी जगह पे। अच्छा कुछ घरों के फैसले घर के बड़े नहीं करते, ये बड़े बनते हैं ना। और जब ये लोग आगे आगे फैसला करेंगे तो भाईजान रद्द अमल के तौर पे जिद आएगी। ठीक है कोई दामाद पैसे वाला हो और पैसे वाले को अहमियत भी दी जाती है कि हमारा फैसला आगे तू कर, क्या हमें शौर कोई नहीं? हम अपने घर के फैसले खुद नहीं कर सकते? मुझे कहते वो करेंगे। मैंने कहा नाराज नहीं होना, आपके मुंह में दूध के दांत है, फीडर पीते हो। अगर शादी करने के काबिल नहीं थे, फैसला करने की ताकत नहीं है तो शादी ना करते। भाईजान जब तक ये 3 होते हैं घर बर्बाद। हमारी जिंदगी में जब भी कोई चौथा बंदा आता है तो
تو گھر برباد ہوتے. او بھائی اپنے کمرے کی آواز کیوں باہر جانے دیتے ہو یار؟ چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہے گھر میں, اور ان کو گھر میں ہی سلجھایا کرو. ہمارے تو جوان فون اٹھاتے ہیں, سسر کو کال کرتے ہیں, اے میرے والی نہیں انہوں اگے لا کے لے جا. ساری رات ہم تو خراٹے برتے رہے, لیکن ہمیں کیا خبر کہ وہ بوڑھے ساری رات مصلے پہ تڑپتے رہے کہ یا اللہ میری تھی دا کار بچا لے. کیا ہو گیا یار؟ ریشو بڑھ گئی طلاق کی. ہمارے پاس دارالافتاء میں روزانہ کی بنیاد پہ درجنوں لوگ آ کے جناب, اور پھر طلاق کے مسائل طلاق دینے سے پہلے نہیں پوچھتے, طلاق دینے کے بعد آتے ہیں جی ہم یہ کام کر بیٹھے اب کوئی حل نکالے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ گھروں کے ماحول ہے بھائی جان. اپنے گھروں کو, اپنے گھر میں ایک دوسرے کو عزت دینے والا ماحول بناؤ. میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں, آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں. کسی نے حکیم لقمان سے پوچھا تھا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کیا تو شفا کیسے ملی؟ تو آپ فرماتے ہیں میرے پاس 2 پوڑیاں ہیں جن سے لوگوں کو فرق بڑی جلدی پڑتا ہے. وہ 2 پوڑیاں آج کی وزن سے آپ بھی لے کے جائیے گا. کہا وہ کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. کسی نے کہا اگر فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دو. بھائی جان باہر ہم بڑے اچھے ہیں, دکان پہ کھڑے ہیں, ہم فیکٹری میں ہیں, ہم بزنس مین ہیں, باہر اخلاق دکھائے, جہاں سے 500 1000 2000 کا نفع ملا وہاں اخلاقی سارے تقاضے دکھائے, اور گھر میں جا کے فرعون بن جاتے ہیں. 2 چیزیں پیش نظر رکھو, ایک محبت اور دوسری عزت. فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہیں, صحابہ بھی یہ ساتھ. تو نماز جماعت کا ٹائم تھا, ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی. بات بہت بڑی ہے. وہ اٹھنے لگے وضو خانے جانے کے لیے. ظاہر ہے اٹھتے تو نمایاں ہوتے, شرمندگی محسوس کرتے, ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. او بھائی اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی, شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا, لیکن ہم قدم قدم پہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. جو جس کے منہ میں آیا, جیسے منہ میں آیا کہہ دیا. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحتیں حضرت جابر بن سلیم کو فرمائی. اللہ مجھے آپ کو اچھے اخلاق عطا فرمائے. لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول بہت ہیں. انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد. اور اقبال نے کہا تھا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق. اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق عطا فرمائے.